یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ جدا ہوا میرا 32 سال کا، تنہا وہ آسرا تھا محمد کی آل کا، بازو کٹے یہ حال ہوا خوش خصال کا، بازو کٹے یہ حال ہوا خوش خصال کا، کہتا تھا صدقہ دیتا ہوں زہرا کے لال کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ معروف شیعہ نوحہ خان مسیب علی رضوی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ حدیث بھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ تو یہ نوحہ خان حضرات، یہ ذاکرین، یہ واعظین، خطباء جو ذکر حسین علیہ السلام کرتے ہیں، گلی کوچوں میں، شہروں میں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ سارے مسیب علی رضوی اس دنیا سے گئے ذکر حسین علیہ السلام لوگوں کو بتاتے ہوئے، حق اور باطل میں فرق بتاتے ہوئے گئے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں معروف ہے اور فلاں غیر معروف ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کی تھی میں نے کہ ایک کوئی غیر معروف ذاکر تھا، مجلس پڑھتے ہوئے اس کی فضائل پڑھا تھا، قصیدہ پڑھا تھا اس کی۔ اب آپ تصور کریں کہ جب اس کی جان نکلی ہوئی، جان کنی کا عالم ہوا ہوگا، ادھر آنکھیں بند ہوئی ہوں، ادھر مولا علی، مولا حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام آئے ہوں گے اس کو استقبال کرنے کے لیے۔ اصول کافی میں نہیں ہے کہ جب کوئی مومن کا انتقال ہوتا ہے اسے ایک خوشبو والا پھول سگایا جاتا ہے اور اس کی جان کنی کا مرحلہ آسانی سے وہ عبور کر لیتا ہے، خوشبو سونگتا ہے ایک مومن، ایک عزادار، مولا کا ماننے والا۔ تو یہ اخلاص ہوتا ہے۔ یہ ذاکرین، علماء، خطباء جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے خطرے مول لے کے کبھی رات کے پچھلے پہر آ رہے، سارا دن سفر، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، ذکر حسین، یہ نوحہ خان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر میں نے عرض کیا گو رہتا نہیں پر نام ان کا صدا رہتا ہے۔ سبط جعفر ہو، ریحان اعظمی ہو، جتنے بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے طبل خزائی جو تھا، شاعر تھا، امام علیہ السلام خود عزادار بن کے اس کی مجلس سنتے تھے، وہ شعر پڑھتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام سے نہیں کہا تھا ایک دفعہ کسی نے کہا مولا آپ میرے گھر میں شادی ہے میرے بیٹے کی شادی میں آئے، فرمایا کربلا کے واقعہ کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، تم اپنے گھر میں مجلس کرواؤ، میں مجلس میں شرکت کروں گا اور شادی میں شرکت بھی ہو جائے گی۔ تو اس نے مجلس کروائی اس مومن نے، تو مولا سجاد علیہ السلام اس کے گھر میں آئے، جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھے ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے۔ تو یہ معیار یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے گھر میں مجلس کروائی جائے، مومنین کو بلایا جائے اور عزاداروں کو بلایا جائے، اور اس حق اور باطل اور یہ جو قتل ناحق ہے اس کو دنیا میں اس کو دکھایا جائے۔ تو یہ ذاکرین، خطباء، علماء کی بڑی خدمات ہیں مذہب حقہ کے لیے۔ مسیب علی رضوی ظاہر نوحے پڑھتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری اور مرکبتیں پڑھتے ہوئے، اہل بیت کے فضائل و مصائب پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں، عزاداریاں قبول فرما کے اور ان کو اس عمل خیر کا اجر کثیر عطا فرمائے۔